بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحنان المنان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجنان، وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد. محترم سامعین کرام، ویسے تو ہر انسان کو اپنی عقل پر بڑا ناز ہوتا ہے، مگر ہمارے معاشرے اور سماج میں کئی لوگوں کو بہت زیادہ عقل مند اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے. جیسے کسی شخص کا بہت بڑا بزنس ہے، کسی نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں، کوئی بڑی بڑی گاڑیوں اور کوٹھی بنگلوں کا مالک ہے، تو کسی کے نیچے اقتدار اور عہدے کی کرسی ہے. کوئی حیلہ باز اپنے عیب دار سامان کو چال بازی کے ساتھ مہنگی قیمت میں دھوکے سے فروخت کر دیتا ہے. کوئی جھوٹے الزامات اور جھوٹے مقدمات میں دوسروں کو الجھانے کی مہارت رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سماج میں عموماً عقل مند اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے. عزیزان گرامی، ان سب کو عقل مند ہونے کا ٹھیکہ ہم نے دیا ہے. آئیے ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں عقل مند اور ہوشیار کون ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں. یہ روایت صحیح ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. ایک جلیل القدر اور مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. فرماتے ہیں، کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فجاءہ رجل من الانصار فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے میں انصار میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا. ثم قال یا رسول اللہ، پھر اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ای المؤمنین افضل، ایمان والوں میں کون سب سے افضل ہے؟ قال احسنهم خلقا، آپ نے جواب ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں وہ سب سے زیادہ افضل ہے، قابل احترام ہے. قال فأي المؤمنین اکیس، اس انصاری آدمی نے پھر سوال کیا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار کون ہیں؟ ہماری سمجھ اور سماج کے مطابق تو وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی پیچھے بتایا گیا کہ جن کے پاس بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، مال و دولت کے انبار ہیں، اقتدار اور عہدوں کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جھوٹے مقدمات میں دوسروں کو پھنساتے رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. مگر اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے کس کو سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار قرار دیا ہے. سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا. ایمان والوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا ہو.
آگے ارشاد فرمایا اولئک الاکیاس، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث پاک میں ہم غور کریں کہ عقل مند وہ لوگ نہیں جن کو ہم نے سمجھا ہے، سماج نے سمجھا ہے، بلکہ حقیقت میں عقل مند وہ لوگ ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور اپنے انجام سے باخبر رہتے ہیں، اور موت کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا گزرے گی، میدان حشر میں کیا گزرے گی، رب کے دربار میں زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا، اس فکر کے ساتھ آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو، یہ لوگ عقل مند ہیں، چاہے ان کے پاس بڑا کاروبار، گاڑیاں اور ڈگریاں نہ ہوں۔ سامعین محترم، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، اور موت کہاں آ جائے، کب آ جائے، کس حال میں آ جائے، کوئی نہیں جانتا۔ لہذا زندگی بہت مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی کے لیے رات دن ایک کرنے والا انسان موت اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس سے غافل رہنے والا انسان کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ یہ تو حماقت کی انتہا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جا بجا موت کو یاد رکھنے اور آخرت کی فکر کرنے کی ترغیب آئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے اکثروا ذکر ہاضم لذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے گا اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔ گھر میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں اٹھنے والے ہر جنازے سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن آئے گا مجھے بھی اس کی طرح بے بسی کے ساتھ، لاچاری کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مختصر سی زندگی میں آخرت کو کامیاب بنانے کی فکر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا سے جاتے ہوئے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب۔